اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئیں ان میں ایک بڑا نام سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ ان کا اصلی نام برکہ تھا۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی کنیز تھیں۔ ان کی وفات کے بعد بطور وراثت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئیں۔ سیدہ آمنہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری انہی کے کندھوں پر آ پڑی۔ انہوں نے جی جان سے اس ذمہ داری کو نبھایا اور آپ کی بھرپور خدمت کی، اس لیے آپ ان کو یا اماہ یعنی اے میری امی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! جس ہستی کو یا اماہ کہہ کر پکارے اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے موقع پر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد ان کی شادی عبید بن یزید سے ہوئی۔ عبید سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے ام ایمن کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ عبید کے بعد ان کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی اور ان سے پھر اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ اہل عشق و محبت کی نظروں میں اس خاتون کی عزت و توقیر کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بیٹے حسن اور آزاد کردہ غلام ابن ابی الفرات میں ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا۔ تلخ کلامی کے دوران ابن ابی الفرات نے حسن کو برکہ کے بیٹے کہہ دیا۔ حسن نے وہاں پر موجود حاضرین سے کہا کہ تم لوگ اس بات کے گواہ رہنا۔ اس کے بعد حسن نے قاضی مدینہ ابو بکر بن محمد کی عدالت میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے ابن ابی الفرات سے پوچھا کہ تو نے حسن کو برکہ کے بیٹے کیوں کہا تھا؟ ابن ابی الفرات نے جواب دیا، میں نے ان کی دادی کا نام ہی تو لیا تھا، کوئی گالی تو نہیں دی تھی۔ عاشق رسول قاضی صاحب کو اس عذر گناہ بدتر از گناہ پر غصہ آ گیا۔ نہایت جلال کے عالم میں گویا ہوئے اور نزاع اور غصے کے مواقع پر اس لہجہ میں برکہ کے بیٹے کہہ کر تو نے محترمہ برکہ کی توہین کی ہے۔ کیا تجھے محترمہ برکہ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں؟ تو حسن کو اس عظیم خاتون کی اولاد ہونے کا طعنہ دیتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اماہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس گھنونے جرم پر اگر میں تجھے معاف کر دوں تو خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ پھر قاضی صاحب نے یہ ظریف فیصلہ سنایا کہ ابن ابی الفرات کو محترمہ برکہ کی توہین کے جرم میں 70 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ام ایمن کی ایک نادانستہ غلطی ان کے لیے نوید شفاوی بن گئی۔ بڑا ہی زبردست واقعہ سماعت کیجیے، خود ہی بیان کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، کمرے میں رکھے ایک برتن میں بول مبارک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے آس پاس برتن دیکھا تو مجھے بس وہی برتن ملا، تو میں نے اس برتن کو بھرا پایا تو سمجھی کہ پانی ہے، چنانچہ اٹھایا اور سارے کا سارا پی گئی۔ صبح آپ نے مجھے کہا کہ اٹھو اور اس برتن میں جو کچھ ہے اسے باہر پھینک آؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، وہ تو میں نے رات کو پی لیا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر ہنس دیے اور فرمایا، اب زندگی بھر تجھے پیٹ کی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ العظیم! ایک عام انسان کا پیشاب پلید اور نقصان دہ، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک طاہر اور امراض شکم سے دائمی نجات کا سبب۔ واقعی امام اہل سنت نے سچ فرمایا کہ تجھے یک نے یک بنایا۔ خلافت حضرت عثمان کے ابتدائی دور میں اس بابرکت خاتون کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہا۔